تو شیخ ولید عمری صاحب، کیونکہ ہم رمضان کے مہینے میں پہنچ چکے ہیں جی، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو جنگیں ہیں، فتوحات ہیں، وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی، جبکہ یہ رمضان ایک عبادت کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ لوگ رمضان میں عبادت کر رہے ہیں یا روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، ان سب چیزوں پر فوکس کرتے ہیں۔ تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہے کہ رمضان میں کس طرح سے جنگیں یا بیٹلز ہوئی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو ہم کیا ہے اپنے آپ کو عبادتوں میں، نمازوں میں، قیام اللیل میں، تہجد میں، قرآن میں، اعتکاف میں، ان ساری چیزوں میں، عبادتوں میں، مسجدوں سے اپنے آپ کو چمٹے رکھنا ہی ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت ہے۔ عبادت کا تصور جو تصور ہے اسلام کے اندر، بڑا ہی وسیع تصور ہے عبادت کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اسلام کے مطابق زندگی کا ہر گوشہ جو ہم گزارتے ہیں وہ عبادت کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ الحمدللہ صرف یہ شہر مواسات ہی نہیں ہے، شہر غفران ہی نہیں ہے، شہر قرآن ہی نہیں ہے، شہر فرقان، یہ شہر فرقان بھی ہے۔ اور یہ شہر فرقان ہے، اور اسی لیے غزوہ بدر کو آپ دیکھیں گے یوم الفرقان کے نام سے بھی جانا گیا ہے۔ اور اس لیے یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس کے اندر الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 غزوے اور ایک جو ہے غزوہ تبوک جو ہے وہ واپسی کے مرحلے میں جو ہوا تھا۔ تو اس کے اندر غزوہ بدر جو اسلام کی جو پہلی فتح ہوئی، غزوہ بدر الحمدللہ یہ سب سے پہلے پیش آئی۔ اس کے بعد فتح مکہ بھی اسی مہینے میں، رمضان المبارک ہی کے مہینے میں پیش آئی۔ تو یہ بتاتا ہے، یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اسلام اور رمضان المبارک صرف کیا ہے عبادت اور اپنے آپ کو نمازوں میں اور قرآن میں، روزوں میں، ان چیزوں میں ہی کیا ہے آپ کو اپنے آپ کو محیط کرنا نہیں ہے، بلکہ وقت پڑے تو وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ جو اس کا جو عملی نمونہ ہے، عملی پیکر ہے، اس کو بھی کیا ہے ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسلام اس کا بہترین مثال الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ ہمیں بتایا ہے کہ رمضان المبارک صرف کیا ہے یہ جفاکشی کا مہینہ بھی ہے، یہ دلیری کا مہینہ ہے، جفاکشی کا مہینہ۔ اس میں پوری طرح سے محنت و تگود و عملی میدان میں بھی ہمیں دکھانا ہے۔ جزاک۔ تو جیسا کہ عمری صاحب آپ نے بتایا کہ جہاد کا آپ نے ذکر کیا، تو کیا جہاد کو ہی بیٹلز کہا جاتا ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ دیکھیے اسلام کے اندر جو جہاد کا جو لفظ ہے، مفہوم ہے، بڑا وسیع ہے۔ جو عربی زبان جانتے ہیں، ہمارے علماء جانتے ہیں، جاہد یجاہد کے مشتق سے جو آتا ہے، جہاد کا وسیع مفہوم ہے۔ جہاد کے معنی ہے مجاہدہ کرنا، محنت کرنا، مشقت اٹھانا۔ اور اسی لیے آپ کو دیکھیں گے احادیث میں آیا ہے کہ جہاد اکبر جو ہے وہ جہاد ہے جو انسان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اپنے نفس کو کیا ہے نفسانی خواہشات کو روکتا ہے، کچلتا ہے، اس کو کیا ہے جہاد کا۔ اور اس آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اور یہ جو آیتیں اور اس طرح کی جو دوسری آیتیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ جس میں بیان کیا ہے کہ جہاد کرنا، مجاہدہ کرنا ہے، تو اس کے اندر یہ سارا مفہوم موجود ہے کہ انسان اپنے آپ سے مجاہدہ کرے، اپنے آپ سے لڑے۔ ہاں البتہ قرآن مجید میں قتال کا لفظ بھی آیا ہے، بیٹل کا، جس کا کہ آپ نے کہا کہ قتال کا لفظ بھی آیا ہے، حرب کا لفظ بھی آیا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 31 مقامات پر جہاد کا لفظ آیا ہے، مجاہدہ کا لفظ آیا ہے، اور صرف 4 مقامات پر جو ہے وہ حرب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا جو وسیع مفہوم اسلام جو پیش کرتا ہے وہ صرف جنگی میدانوں تک کیا ہے وہ محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا بڑا عملی مظہر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے مجاہدہ کرے، یہ اس کا مفہوم۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ ولید عمری صاحب۔ جزاکم اللہ خیر۔